السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، یہ تربہ کی طرف گیا شعبان 7 ہجری کو، 30 صحابہ کے ساتھ قبیلہ حوازن کی طرف گئے، لیکن جب ان کو اسلامی لشکر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ سب بھاگ گئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سرکردگی بھی ایک سریہ نجد کی طرف گیا شعبان 7 ہجری میں۔ بنو کلاب نجد میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے، جن کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر رضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7 ہجری میں کچھ اور سریات بھی گئے، ان میں ایک سریہ حضرت عمر بن خطاب ہے، یہ تربہ کی طرف گیا شعبان 7 ہجری کو، 30 صحابہ کے ساتھ قبیلہ حوازن کی طرف گئے، لیکن جب ان کو اسلامی لشکر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ سب بھاگ گئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سرکردگی بھی ایک سریہ نجد کی طرف گیا شعبان 7 ہجری میں۔ بنو کلاب نجد میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے، جن کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اس میں حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ کی، مشرکوں کو قیدی بنایا۔ اس میں ہمارا شعار یعنی کوڈ ورڈ جو تھا امت امت، کیا مانا؟ مارو مارو۔ اسی طرح ایک اور شعبان 7 ہجری کو سریہ گیا ہے حضرت بشیر بن سعد انصاری کی زیر نگرانی۔ یہ بنو مرہ کے بہت سے لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے۔ اس میں حضرت بشیر بن سعد 30 مجاہد لے کر ان کی سرکوبی کے لیے گئے پدک کی طرف۔ پھر سریہ حضرت غالب بن عبداللہ اللیثی، یہ رمضان 7 ہجری کو گیا ہے سریہ، 130 آدمی اس میں تھے۔ پھر سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری یمن اور جبار کی طرف، شوال 7 ہجری۔ عیینہ بن حصن فزاری نے غطفان قبیلے کے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا کہ میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت بشیر بن سعد انصاری کو 300 لوگوں کو ساتھ دے کر ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے عمرۃ القضاء، اسے عمرۃ القصاص اور عمرۃ القضیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مشہور نام کیا ہے؟ عمرۃ القضاء، لیکن اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ عمرۃ القصاص اور عمرۃ القضیہ۔ کتاب نکالیے صفحہ نمبر 301، 301۔ عمرہ قضاء ذی القعدہ 7 ہجری۔ ذی القعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ ادا کرنے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا کہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے۔ چنانچہ مدینے کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری کو سونپا گیا۔ قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی کو مقرر فرمایا۔ 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن کی نگرانی پر محمد بن مسلمہ کو مقرر کیا گیا۔ پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک کہا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا، پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے۔ ہتھیار کہاں رکھے؟ وادی یاجج میں، اور وہاں ذمہ داری کس کو دی؟ اوس بن خولی۔ صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر قدا کے راستے سے
جو حجون پہ نکلتا ہے، مکے میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کیے، یعنی اٹھائے ہوئے، آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ اونٹ پہ سوار ہیں اور باقی صحابہ اپنی تلواروں کے ساتھ ساتھ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے۔ اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، یعنی سب کے سب لبیک پکارتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا۔ پیدل طواف کا اپنا مزہ ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ویل چیئر پہ کرنا پڑے تو بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر طواف کیا، جو ایک سنت چھوڑی اپنے پیچھے۔ اور آئندہ جتنا رش بڑھ رہا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میکسیمم کو سواری پر ہی کرنا پڑے گا، کہ ایسے سسٹم بنانے پڑیں گے کہ جس میں جلد از جلد طواف ہو جائے، کیونکہ اس وقت بعض اوقات اتنا کراؤڈڈ ہو جاتا ہے، یعنی سارے فلورز کے پاسبل نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کے لیے وقت پہ طواف کرنا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ وہ قوت و جوامردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے، احرام کی کیفیت معلوم ہے، داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ اصل میں عمرے کے ساتھ ساتھ کفار کو اپنی شان و شوکت بھی دکھانا مطلوب تھی۔ خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ اليوم نضربکم علی تأویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویدہل الخلیل عن خلیلہ۔ کفار کے بچوں، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی، یعنی کوئی کسی کو پھر یاد نہیں رکھے گا جب ساری نہیں رہے گا تو۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں قعقعان پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں قعقعان کہیں جی قعقعان پہاڑ پر بیٹھے تھے، جس طرف جبل کعبہ ہے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، یعنی مذاق اڑایا ایک طرح سے کہ وہاں جا کر یہ لوگ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو گئے۔ لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے، یہ تو طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھلائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں، کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے۔ اب بھی اس جگہ کے طواف بہت سلو ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی سلو ہو جاتا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی اور ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں باری باری۔ مکے میں آپ نے 3 روز قیام فرمایا، اور اس دوران میں حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی اور ابن عباس کی خالہ تھیں۔ انہیں شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا۔ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، یعنی عمرہ ہو چکا تھا، احرام کی حالت میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے، یعنی دوبارہ نہیں احرام پہنا، نہ دوبارہ عمرہ کیا۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ مکے سے 9 میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا، اور وہیں حضرت میمونہ کی رخصتی عمل میں آئی اور وہ آپ کی خدمت میں آ گئی۔ پھر اللہ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی عجیب ہے
کہ حضرت میمونہ کی وفات بھی مقام صرف ہی میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ عمرہ قضاء سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہاد میں چند سرایہ روانہ فرمائے، واپس آ کے پھر وہی کام۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو، یعنی دو اہم سریات ہیں جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس میں اہم چیز کیا ہے؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے پر جا رہے ہیں اور وہ کیوں آپ کو اپنی تلواروں کے ساتھ حمائل کی؟ جی ہاں، آپ کی حفاظت کے لیے۔ آپ ایسی جگہ پر ہیں اس وقت جو دشمنوں کا علاقہ ہے، دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور ان کو خطرہ تھا کہ کہیں مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں وغیرہ بھی آپ کو کوئی ذکر نہ پہنچائیں، کیونکہ خود تو وہ سارے لوگ اوپر پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے۔ جی ہاں، ان کو جو رسپیکٹ دیتے ہیں، جو مقام دیتے ہیں، اس کا بھی اظہار تھا۔ جی، ایک طرح سے آپس کا اتفاق اور اتحاد اور ایک یونٹی بھی دکھائی جا رہی تھی۔ اور شکرانے کے طور پر فصل لربک وانحر۔ ہمارے ہاں جانور کب ذبح کیا جاتا ہے؟ قربانی کی عید پر، اور وہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اس میں بھی بہت حجتیں کرتے ہیں، یا پھر جب کوئی بہت سخت پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً کوئی بیماری، تو اس میں صدقے کے طور پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ عام حالات میں شکرانے کے طور پر جانور کم ہی ذبح کیے جاتے ہیں کہ کوئی خوشی ملے تو اس موقع پر، حالانکہ عقیقے کے موقع پر بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن کتنے لوگوں کا عقیقہ ہوا، جا کے پوچھیں گھر والوں سے، بہت کم لوگ عقیقہ کرتے ہیں، خصوصاً لڑکیوں کا کرتے ہی نہیں۔ ہاں؟ اگر نہیں کیا والدین نے تو ان سے کہیے کہ کر دیجئے، اسی عید پر ساتھ ہی ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بچے کو کوئی کامیابی ملی ہو، امتحان میں کامیاب ہوا، اور آپ شکرانے کے طور پر کوئی بکرا ذبح کریں؟ بہت کم ہوتا ہے ایسے، ہارڈلی، یہ رواج نہیں، کلچر نہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو نسک جو ہے کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو اللہ کی خاطر جانور قربان کرنا ایک ریچول بھی ہے، صدقہ بھی ہے، شکرانہ بھی ہے، اس بات کا اظہار بھی ہے کہ جس طرح یہ جانور اللہ کے آگے اطاعت گزار ہے، اپنی جان تک دے سکتا ہے، میں بھی اللہ کے راستے میں پوری طور پر سبمٹ کرتی ہوں۔ تو یہ قربانی کرنا جو ہے، یہ اسلام کے بہت بنیادی شعارات میں سے ہے، اور اس کے اپنے فائدے بہت سارے ہیں۔ لوگوں کو کھانے کو مل جاتا ہے، کھالیں مل جاتی ہیں، بزنس بڑھتا ہے، وہ دنیاوی مادی فائدے بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا، کیونکہ آپ اپنے مال کو اللہ کی خاطر، یعنی اس پہ چھری پھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو چھری پھیرنا جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور 3 دن تک ہی وہاں رکے اور چوتھے دن واپس۔ جی ہاں، ہمارے ہاں تو بوڑھے ہو کر ہی حج عمرہ کیا جاتا ہے، جوانی میں اور قوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کا موقع کم ہی آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ آئے تو مشرکین نے کہا تمہارے پاس جماعت آ رہی جسے یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا۔ یثرب کا علاقہ بخاروں کا علاقہ تھا نا، پھر آپ نے دعا کی تھی کہ یہاں سے جوفہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر اور تیز چلنے کے لیے کہا، اور دونوں رکنوں کے درمیان آہستہ چلنے کے لیے کہا، اور سارے چکروں میں نہیں کہا۔ کیوں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے سارے چکروں میں نہیں کہا، تھک جاتے، یعنی کہ ایک سمبولک تھا نا یہ، انہوں نے اپنا کام کر لیا، دکھا دیا کہ ہم دوڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد نارمل طریقے سے۔ جی ہاں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک کام پہ جا رہے ہیں اور آپ کو رکنا ہے، انتظار کرنا ہے، تو آپ 2 اجر کماتے ہیں۔ کیوں؟
آپ یہ رباط کا اجر بھی کما رہے ہیں اور پھر اپنا کام بھی جا کے کر کے آ رہے ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھیں دونوں پہلو ہوتے. کسی بھی چیز میں آپ منفی پہلو بھی سوچ سکتے ہیں اور سیلف پٹی کے شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کا مثبت پہلو بھی. مثلا سب کو ایک چیز مل رہی ہے، آپ کو نہیں ملی، تو آپ کو کیا محسوس ہونے لگتا ہے؟ احساس محرومی ہونے لگتا ہے. اس دوران میں آپ کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس ٹیسٹ پر جب آپ صبر کرتے ہیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اجر بھی مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ چیز بھی آپ کو مل جاتی ہے اگر ملنی ہو. اب آپ نے دگنا اجر کمایا بنسبت ان کے کہ جن کو کوئی نہ انتظار کرنا پڑا اور نہ صبر کرنا پڑا. فرق ہے نا. برا بن عازب کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ تشریف لائے اور 3 دن کی مدت پوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ تشریف لے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے، اور آپ کو ویسے بھی جانا تھا، آپ وعدہ خلاف نہیں تھے. وہ تو نبوت سے پہلے بھی آپ صادق اور امین تھے، وعدہ پورا کرنے والے تھے، تو اب بھلا کیسے خلاف کر سکتے تھے. حضرت حمزہ کی بیٹی چچا چچا پکارتی ہوئی آپ کے پیچھے چلی. حضرت حمزہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ رضائی بھائی بھی تھے، اس لیے وہ کیا پکار رہی تھی؟ چچا. وہ آپ کے پیچھے دوڑ پڑی تو انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو. انہوں نے اسے لے لیا. مدینہ پہنچ کر علی، زید اور جعفر نے جھگڑا کیا. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے لیا ہے اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے. زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری بھتیجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں. اور جعفر سے فرمایا تم میری صورت اور سیرت میں مشابہ ہو. زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے. تو کیا سیکھنے کو ملا اس سے؟ دے ایک کو دیا، ظاہر ایک کو ہی دے سکتے تھے، لیکن ہر ایک کی حوصلہ افزائی کی، ان کا دل رکھا. حضرت علی کو کیا کہا؟ تم مجھ سے ہو میں تم سے، ایک ہی بات ہے. جعفر سے کہا تم صورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہ، اور زید سے کہا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو. وہ تو جعفر کے پاس میں ان کی خالہ تھی نا وہاں. ان کو کیوں دیا آپ نے؟ خالہ کی وجہ سے. تو خالہ کے پاس چھوڑنا زیادہ سیف تھا نا بچی کے لیے. آپ نے یہ فرما دیا نا کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کس طرح کرتے تھے. صرف قانون اور پالیسیز نہیں بتاتے تھے کہ ریگولیشن یہ ہے، قانون یہ ہے، پالیسی یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے اور بس اس کے مطابق کر لو. دلوں کو جیتنے والے تھے. ہم یہ نقطہ مس کر گئے. کسی بھی چیز کو بس ایک اوپر سے کیلکولیشن اس کی کر لیتے ہیں، یہ یہاں رکھنا ہے، یہ وہاں رکھنا ہے. جیسے چیزوں سے معاملہ کرتے نا، یہ کتاب کو مجھے یہاں رکھنا ہے، میں آ کے روز ایک سیٹنگ کرتی ہوں، یہ یہاں رکھنا ہے، اس پین کو یہاں آنا چاہیے، گلاس یہاں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو احد کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. تو انسانوں سے تو اس سے بڑھ کے کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا نا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہ کرے اور نہ کوئی اس سے کرے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر ایک کا احترام کریں، ہر ایک کی طرف خود بڑھ کر سلام کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکرانا نہیں جانتے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ کبھی مسکراتے نہیں. وہ کہاں مسکراتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کس سے وہ مسکرا کے پیش آتے ہیں، کس کی وہ بہت آؤ بھگت کرتے ہیں، کس سے بہت دوستی کا اظہار کرتے ہیں. جن کے پاس کوئی مال ہو، کوئی رتبہ ہو، کوئی درجہ ہو، کوئی دنیاوی شان و شوکت ہو، ان کے ساتھ تو وہ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ ان کا کوئی ابھی وقتی کوئی کام نہیں، ان سے ان کے کوئی تعلق نہیں. یہ خود غرضانہ اخلاق ہے. وہ جس سے آپ اس وقت مسکرا کے پیش آ رہے ہیں تو یہ بھی آپ ایک بزنس کر رہے ہیں.
آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا ہوتی تو آپ ہر انسان کے ساتھ مسکرا کے پیش آتے، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے. تو کہیں پر بھی آپ ہوں، جتنے مرضی آپ قانون، اصول، ڈسپلن سب کچھ قائم کریں، رکھیں اس کو، لیکن انسانوں سے معاملہ کرتے وقت انسانی پہلو کو کبھی نہ بھولیں. دو میں سے ایک کو آپ نے چیز دینی ہے تو دوسرے کا دل کسی اور طرح رکھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دس از آلسو سننا. ہم کہتے نہیں ہم تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ہم تو سیدھی بات کریں گے، ہم تو سچ بولنے والے انسان ہیں، ہم تو کوئی لاگ لپیٹ نہیں رکھیں گے، بس سیدھی بات کریں گے. ایسی سیدھی بات کہ جس سے دوسرے کو آپ توڑ ڈالیں، اس سے بہتر آپ چپ ہی رہیں. پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت میمونہ کس کی خالہ تھی؟ ہاں، حضرت میمونہ جو تھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی. حضرت عباس جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی بیوی ام الفضل کی سگی بہن تھی اور یہ ایک سردار خاتون تھی. ان کی شادی 2 مرتبہ پہلے ہو چکی تھی اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. عمر کے 26ویں سال میں تھی. حضرت عباس کی سالی تھی ایک طرح سے. حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ان سے شادی کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت میمونہ جو تھی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری نکاح تھا. اس میں ایک اور بات یاد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہبہ کیا تھا. اور سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے 50، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. تو ان وہبت نفسها للنبی، تو یہی تھی حضرت میمونہ. یزید بن اسم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ مکہ میں بیمار ہو گئی اور ان کے پاس ان کے بھائی کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. وہ کہنے لگی مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ، مجھے یہاں موت نہیں آنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں مکہ میں فوت نہیں ہوں گی. لوگوں نے انہیں سوار کیا، مقام صرف پر اس جگہ پر اس درخت کے پاس لے آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت فرمائی تھی. وہاں وہ فوت ہوئی. یزید کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں ان کی قبر میں رکھا تو میں نے اپنی چادر لی اور اسے قبر میں ان کے رخسار کے نیچے رکھ دیا. ابن عباس نے اسے پکڑا اور پھینک دیا. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف نامی مقام پر میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ موجود تھے. ابن عباس فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا اور نہ ہی اسے ہلانا اور آہستہ چلنا. پھر ایک اور بات یہ کہ حضرت میمونہ کا حضرت خالد بن ولید سے تعلق تھا، تو وہ ان کی خالہ تھی. ٹھیک ہے جی، یہ خالد بن ولید کے خاندان سے تھی نا، تو اس خاندان کے ساتھ ایک اچھی ٹرمز ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نکاح جو تھے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جن جن قبائل کی خاتون آپ کے نکاح میں آئی وہ قبائل آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز میں آ گئے. آگے چلتے ہیں. جی ہاں، ان کو بتا رہے ہیں، لیکن ریزن اور حکمت وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں میں دے رہا ہوں ان کو. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، بات تو سینس کی ہے، انہی کا ہی حق بنتا ہے. اور کوئی چیز؟ جی آپ فرمائیے. بدعت تھی نا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر صحابہ یہ کام شروع کر دیتے تو پھر بعد میں اور لوگ تو تکیے رکھ کے آتے. جی یہ ایک طرح سے وہ ان کے رجزیہ اشعار ہوتے تھے جس میں وہ فخریہ اور رجزیہ اشعار جو تھے. نہیں تھریٹ نہیں تھی، ایک ان کا ایک انداز تھا. نہیں، تلبیہ تو حرم کے اندر داخل ہونے تک ہوتا ہے، اندر جا کے تلبیہ نہیں پڑھتے. طواف کے وقت، طواف کے وقت صرف دعائیں پڑھی جاتی. یہ دین کا ایک حصہ ہے. اس وقت انہیں اپنی قوت، یعنی آپ دیکھیں ان کا عمرہ عام عمرہ نہیں تھا ہم جیسا، وہ اپنی خوف کے اندر بھی نہیں تھا. وہ عمرہ مسلمانوں کی شان و شوکت دکھانے کا ایک ذریعہ بھی تھا اور اس وقت کی ایک ضرورت تھی. ٹھیک ہے، تو شعر و شاعری اس دور کا میڈیا تھا.
اس کے ذریعے وہ اسلام کی قوت کو ظاہر کر رہے تھے کہ تم ہمیں کمزور نہ سمجھو. ادھر سے بھی آپ نے دیکھا نا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کو کمزور کر دیا بخار نے، تو وہ اس کا ایک طرح سے رد کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. جی ملی ترانے جو ہیں بس سمجھے یہی تھا. مارکہ موتا جمادی الاولی 8 ہجری. عمرہ کب ہوا؟ ذوالقعدہ، اور اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد یہ ہوا. امراء اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا تھا. یہ پیچھے پڑ چکے ہیں نا آپ. یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، امبیسڈر کا قتل. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری. چنانچہ آپ نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا: ان قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد اللہ بن رواحہ. اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے لشکر کے. اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا. وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا. اگر جہاد کے لیے یہ شرائط ہے تو جلوس نکالنے کی کیا شرائط ہے؟ جس کو لوگ جہاد سمجھ کے نکال رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ سب کچھ جائز ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کے لیے تو بہت سی رخصتیں اور چھوٹ ہو سکتی، بہت سے عذر ہو سکتے ہیں، وجوہات ہو سکتی، لیکن کتنی شرائط لگائی جا رہی. کیا کیا؟ سب سے پہلے نیت اپنی خالص کرو، نہ ذات، وہ جسے ایک شعر ہے نا اردو کا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن. شہادت سے مراد حق کی گواہی دینا، اور شہادت سے مراد اللہ کی راہ میں جان دینا، کہ ایک مقصد کے لیے نکلتا ہے مومن. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام کی دعوت. ہاں، اللہ کے نام سے، پھر اللہ کے راستے میں. صرف اس سے جنگ کرنا ہے جو انکار کرتا ہے، ان کو بھی دھوکہ نہیں دینا. اور کیا نہیں کرنا؟ بدعہدی نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عبادت گزار لوگوں کو جو گرجوں میں اپنے کام میں مصروف ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، درخت نہیں کاٹنا، کھجور کا درخت، کوئی بھی درخت نہیں کاٹنا، دونوں کا الگ الگ ذکر ہے، نخل کا بھی اور شجرہ کا بھی، اور کوئی عمارت نہیں گرانا. بالکل، اس میں ہر طرح کی غلط چیز سے بچتے. یہ ایک اگر صرف اتنی سی بات پر عمل کر لیں نا لوگ، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیررزم نظر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی یا جن مقاصد کے لیے کی، ان میں انسانوں کی بھلائی مطلوب تھی. جیسے ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور غیر ضروری حصوں کو جسم سے نکال دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ایکومولیٹ ہو گئی ہے یا جو مزید ہیلتھ کے لیے خطرہ ہے پورے جسم کی صحت یا زندگی کے لیے، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو جنگ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. اس سے مقصد انسانوں کو ختم کرنا نہیں ہے، یا عمارتوں کو تباہ کرنا، یا چیزوں کو ضائع کرنا نہیں، اور بدامنی پھیلانا نہیں.
دیکھیے کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں، میرے لیے حدود کیا ہیں، اس کو سامنے رکھ کے وہ ٹیکنالوجی بنائے گا، اس کو سامنے رکھ کے وہ سارے طریقے اختیار کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ آپ اوزار بھی خریدیں لوگوں سے اور ٹیکنالوجی بھی دوسروں کی استعمال کریں. تو پھر جب آپ سب کچھ دوسروں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے دین پر عمل اس طرح نہیں کر سکتے جو مطلوب ہے. یہ سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ہر چیز میں صرف تقلید کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں. ضرورت کے تحت یعنی بلا وجہ نہیں کاٹنا. یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن کی سرزمین میں کوئی گھستا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس جو چیز آگے ہاتھ لگی اس کو ختم کر دے. نہیں، پھر بھی جنگ میں بھی کچھ اصول ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ کی ضرورت کے لیے بھی نہیں کاٹ سکتے. وہ تو سورۃ الحشر میں آ چکی ہے بات کہ جب یہود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے کچھ درخت اللہ کے حکم سے کاٹے تھے، اس میں بہت فتنہ فساد ہوا تھا، لیکن ایکسیپشنل چیزیں ہر جگہ موجود ہیں. چلیے، آپ سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے. وہ کیوں؟ حوصلہ افزائی کے لیے. پھر اسے الوداع کہا. اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، سینکڑوں میل دور. وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے، 3,000 اور 1,00,000، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہوئے ہیں، 2,00,000 اور 3,000 بمقابل. اس اطلاع پر مسلمانوں نے وہ رات مشورہ کیا کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑے، کیا کریں؟ ابن رواحہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں. انہوں نے کہا، ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت. لوگوں نے کہا، واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا. 3,000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے. ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملے کرتا رہا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا. یعنی دشمن کا لشکر، ان کے بہادر جا رہے تھے لیکن یہ لشکر پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لیا. کون تھے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے. پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے. ان کے بعد حضرت جعفر نے علم سنبھالا، خوب ڈٹ کر جنگ کی. جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچے کاٹ دی اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا. نہیں، جتنے آدھے آدھے جیسے کٹے تھے تو جتنے بچے تھے اس سے جھنڈے کو پھر تھام لیا آگے کر کے، اور وہ فضا میں لہراتا رہا یہاں تک کہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے. یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے، پیچھے کے نہیں تھا. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی. انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، پھر اپنے معما نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ان کی شہادت پر جھنڈا ثابت بن ارقم نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں، یعنی میں نے تو بس اٹھا لیا تھا، جس کو چاہیں آپ جھنڈا دیں. لوگوں نے حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا، سیف اللہ. حضرت خالد نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی
اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، خبریں اللہ کی طرف سے پہنچ رہی، اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، یہی سے ان کا نام سیف اللہ پڑا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں بائیں کو دائیں کر دیا۔ دشمن سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، اس پر رعب چھا گیا۔ حضرت خالد نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے، مگر تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ اس ساری جنگ میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن مجھے سب سے زبردست کردار حضرت جعفر کا نظر آتا ہے یہاں۔ کتنے سالوں کے بعد وہ حبشہ سے خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے ہیں، سیدھے کام پر گئے ہیں، ایک دن کی چھٹی کیے بغیر ایک جگہ سے آئے ہیں، مدینہ نہیں آ کے آرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہے خیبر میں، اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اتفاق سے جب تک یہ پہنچتے ہیں تو خیبر فتح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ اب قدوم جعفر ام بفتح خیبر، کہ کس پہ میں زیادہ خوش ہوں۔ صرف 1 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں اور اگلے سال شہید بھی ہو گئے ہیں، اور اتنے دور کے سفر پر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور کئی سال حبشہ میں آؤٹ آف ٹریننگ رہے ہیں، کیونکہ حبشہ میں تو کوئی جنگ نہیں تھی، پھر بھی محاذ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور جھنڈے کو کیسے سنبھالا ہے، دایاں ہاتھ کٹ گیا، ہمیں تو ذرا سی چوٹ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ چھٹی کر لیں، چھٹی کا بہت اچھا جواز ہے ہمارے پاس، دایاں کٹ جاتا ہے، بایاں کٹ جاتا ہے، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے جھنڈا تھام رہے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ آپ کو شاید اندازہ تھا کہ جنگ مشکل ہوگی، بالکل نیا علاقہ تھا، پہلی دفعہ رومیوں سے مقابلہ ہے۔ اس سے پہلے عربوں سے تھا، پھر یہود سے، لیکن پہلی دفعہ صحرا سے باہر جا کے آپ پہلے سے کمان بتا دیتے ہیں، پہلے کون پھر کون پھر کون، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں اور زید بن ارقم جھنڈا اٹھاتے ہیں تو وہ ایک ڈیوٹی سمجھ کے اٹھاتے ہیں، وہ اس پہ ملکیت نہیں قائم کر لیتے، یہ نہیں کہتے مجھے لیڈر مان لو، تم مانو کہ نہ مانو میں ہی تمہارا لیڈر ہوں، کہتے جس کو چاہو چن لو۔ ہاں، آگے تو کسی کو کہا نہیں، اب تو سارے مر گئے ہمارے اوپر والے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم میں سے کون اٹھائے، واپس چلتے ہیں۔ واپس نہیں پلٹے۔ رومن اس وقت کی سپر پاور بھی تھی، ایک کے مقابلے میں 66 ہے، عقل نہیں مانتی نا، عقل کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات۔ یعنی ڈیسیژن کرنے کے بعد وہ اس کو چینج نہیں کرتے نا، یعنی یکسو ہے نا، استقامت اسی کا نام ہے۔ جب ہم روز ڈیسیژن چینج کر لیتے، اچھا یہ کر لوں کہ وہ کر لوں، وہ کر لوں کہ وہ، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ دیکھیں اتنی بڑی نفری، اب دیکھیں ہم مثلا ایک انچارج کے پاس 20 لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتنے لوگ اتنے لوگ اتنے لوگ، یہاں ایک کے مقابلے میں 66 اور وہ تلواریں اٹھا کے کھڑے ہیں، یعنی ہمت دیکھیں آپ۔ اب خالد بن ولید، اللہ نے ایک اور ہی طرح کی سمجھ دی ہے کہ کس طرح صرف سیٹنگ چینج کرتے ہیں۔ یہ جو سیٹنگ کا چینج کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کی قوت عمل بڑھاتا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں کیا، ایک دفعہ ایک کتاب پہ لٹکا دی نا، رکھ دی، ایک دو میں کسی برانچ میں گئی، وہ کئی سال پہلے میں گئی تھی، جو چیزیں جہاں رکھی تھی نا وہ وہیں پڑی، میں کہا اللہ کے بندو عقل نہیں، یہ کبھی اترے گی یہاں سے چیزیں، کوئی بھی فریش لک آئے گی؟ جو چیز بس جہاں پڑی ہے پڑی، یہ زندگی سے بیزاری ہے۔ ان کو اٹھاؤ، رکھو، دیکھو کہاں کون سی چیز زیادہ بہتر طور پر کام دے سکتی ہے، اور ہم
ورکنگ کنڈیشن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن اوور آل ہمیں کاموں میں بہتری لانے کے لیے ایک لگی بندی روٹین میں نہیں رہنا چاہیے، اس میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں آگے پیچھے کرتے رہنا چاہیے. جی آپ فرمائیے. بالکل. اور پھر صحیح لیڈر کا انتخاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حضرت خالد کو نامینیٹ کیا تھا، خود آپ نے تو کر دیا، لیکن اس کے بعد ان پہ چھوڑ دیا کہ اب یہ خود کیا کرتے ہیں. زید بن ارقم نے اٹھایا تھا، ہم کہتے ہاں ان کا دل ٹوٹ جائے گا اگر ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا گیا. اب ان کا دل بچانے کے لیے انہیں کو دیے رکھو، کام آتا ہے کہ نہیں یہی کرتے رہے. تو رائٹ پلیس پر رائٹ پرسن کا انتخاب جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. حالانکہ خالد بن ولید کب اسلام لا رہے ہیں؟ ابھی چند مہینے پہلے. وہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، عمرو بن العاص اور خالد بن ولید. اور آپ دیکھیے کہ کتنی گریٹنس ہے، کیونکہ ان کو کام آتا ہے. تو وہ لوگ جو کئی کئی سال سے مسلمان ہو چکے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں کر چکے ہیں، وہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں ان کو آگے کریں. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نہیں سارا کام مجھے کرنا ہے، میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے کام میں، اسی لیے کام بڑھتا ہی نہیں. پھر ہم وہ ایک ہی رہتے ہیں، ہم ملٹی پلائی نہیں ہوتے. اگر میں اپنا کام کسی اور کو بھی ساتھ بانٹ دیتی ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سے فائدے ہیں اس کے. جی جی ہاں، خوبصورتی بھی آتی ہے اور دوسرے کو موقع بھی ملتا ہے، آپ کی جان بھی آسانی میں آتی ہے. ہاں جس کو مرضی دے دو. اب یہ دیکھیں، یہ جب تک ہم سیلف لیس نہ کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی خاطر، تو یہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھتے. بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں ہے. ان ساری ذاتی مسئلوں اور کانفلکٹس اور کمپلیکیشن سے باہر نکلنا پڑے گا. جی یہ جو جنگوں کا طویل سلسلہ ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، تو اس کو پڑھ کے جو مجھے خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی ترقی کے لیے جنگ کتنی ضروری چیز ہے. وہ ان سینس کہ آپ دیکھیے کہ ان جنگوں کے اندر ایک انوویشن ہے. امن کے لیے، ترقی نہیں کہیں، امن کے لیے. امن کے لیے، امن کے لیے امن بہت کے ضروری. قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے. پراگرس ان سینس کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے ان کی، کیونکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک پیسو ریزسٹنس اگر ہم کر رہے ہوں یا کوئی بھی گروہ اگر کر رہا ہو تو اس میں ممکن نہیں ہے. جتنا بڑا خطرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بڑا چیلنج اور پھر اتنا ہی بڑا عمل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان کے اندر صبر، یقین اور ایمان کتنے ہائی لیول کا جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا رول دیکھیے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے جان دیتے ہیں تاکہ ہم ایگزسٹ کر سکیں اور معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہو سکے، اور جان دینے کے لیے زندہ رہتے ہیں کہ ان کو اس چیز میں کوئی بات نہیں ہوتا، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا کہ کب اور کس موقع کے اوپر ان کی جان جا رہی ہے. وہ جان کے لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو اپنی عزت اور اپنے نفس اور اپنے عہدے اور اپنی ذات کا اتنا خیال ہے کہ ہم کسی کو دعویٰ نہیں دیتے کرتے، باہر نکل کے کسی کو کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں واپس پلٹ کے کوئی کچھ کہے گا تو پھر ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. ایگزیکٹلی. السلام علیکم. مجھے یہ ایک چیز ڈیسیشن کی ایک اور بڑی اچھی چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ انہوں نے بڑا کوئک ڈیسیشن لیا تھا، کیونکہ وہ ایسی سچویشن تھی، سب تلواریں کھڑی ہوئی ہیں اور جنگ کا مقام ہے اور سب مسلمان، ایک ان کی یونٹی جو شو ہوئی ہے اس میں کہ انہوں نے فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ یہ خالد بن ولید لیڈر ہوں گے نیکسٹ. بالکل. اس میں جو کوئک ڈیسیژن کی انہوں نے بات کی، ویری ریلیونٹ، بہت ہی زبردست ہے. کیونکہ عام طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ ڈیسیژن لینے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں اور پھر اسے امپلیمنٹ کرنے میں تو یا تو بھول ہی جاتے ہیں اور یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. ویسے میں نے عام طور پہ نوٹ کیا کہ جب مثلا میں لوگوں سے کہوں نا کہ بیٹھ جائیے تو وہ سنتے کوئی نہیں. وہ بیٹھنے کے بجائے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اچھا دوسرے بیٹھے ہیں تو میں بھیڑ چال میں بیٹھوں. پھر یہ کہ اگر کہا جائے نا کہ لائن بنا لے، سرکل بنا لے، لائن نہیں بنانی آتی، سرکل نہیں بنانا آتا. ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا اچھا کرنا کیا ہے. لیڈر کو نہیں فالو کرتا کہ کہاں سے انسٹرکشن آ رہی ہے، اس وقت کس کی سننی ہے. پھر جہاں آئے وہیں بیٹھ گئے.
یہ نہیں دیکھا کہ تھوڑی سی عقل سے بندہ کام لے کہ کون سی جگہ خالی ہے اس کو پہلے فل کروں. ہر روز جماعت کے لیے جو نماز کا ایک کانسیپٹ دیا گیا با جماعت کو، اس میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، لائن کس طرح بنانی ہے، گیپس کس طرح فل کرنے ہیں. وہی نہیں آیا ہم کو ابھی تک، تو باقی زندگی میں ہمارے ڈسپلن کہاں ہوگا؟ اور اگر استادوں میں نہیں، لیڈرز میں نہیں، رسپانسبل پیپل میں نہیں، انچارجز میں نہیں، تو فالوورز تو ویسے ڈھیلے ہوتے ہیں. تو یہ فیصلے جو ہیں کہ ایک شہید ہو گیا ہے ایک نہیں ہے، اب فوراً کرنا کیا ہے؟ اور پھر وہ خالد بن ولید آ کر وہ اپنی عقل کے مطابق اس میں فوراً چینج لاتے ہیں کہ اچھا یوں نہیں یوں کر کے دیکھتے ہیں، ایک اور طریقہ آزماتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ اچھا وہ 3 شہید ہو گیا تو میں بھی شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے مجھے بھی جنت مل جائے گی، تو جو انہوں نے کیا میں بھی وہی کروں. انہوں نے فوراً طریقہ بدلا، جگہ بدل دی، اور اس سے ایک اور ہیبت پڑ گئی. جی جو ترتیب بدلی تھی نا، اس میں ایک اسٹیپ یہ بھی تھا، میں نے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پیچھے بھیج دیا جو مسلسل گھوڑے دوڑا رہے تھے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا تھا یس کہ حکومت آ رہی ہے. بالکل، یعنی وہ دوڑانے کا ایک عمل ایسا کہ ایک سما کریٹ کر دیا نا کہ مدد آ رہی ہے مدد آ رہی ہے. اصل میں جنگ جو ہے اس میں صرف طاقت نہیں چاہیے ہوتی، اس میں عقل بھی چاہیے. آئیے. مجھے جو ترتیب چینج کرنے والی بات ہے وہ بہت اچھی لگی، کیونکہ میں اپنے گھر میں ہر کچھ عرصے بعد، اب اس سال بہت بزی ہوں نہیں کر سکی، بٹ آئی کیپ آن چینجنگ دا سیم تھنگس. ڈرائنگ روم کی چیزیں بیڈ روم میں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ گھر بالکل ڈفرینٹ ہوا ہوا ہے. پردے تک میں ایک کمرے کو اتار کے دوسرے کمرے میں، اور وہی کلر کمبینیشنز کو چیزوں کو کر کے رکھ دیتے ہیں، تو جس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت نئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انہی چیزوں سے انوویشن کرتے ہوئے آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں. بالکل. جی فرمائیں. جی ان کے گھر والوں کو اطلاع ملی، اور جو ان کا ریئیکشن تھا اور اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ تھی وہ بھی سننے والی ہے. اس کو میرا خیال اچھا کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا، وہ بھی چیزیں ہیں کچھ کہ اس غزوہ میں، اس میں یہ ہے کہ پیچھے سے کچھ لوگ گئے بھی تھے مدد کے لیے، یہ بھی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے. اس میں یہ جو حضرت جعفر کے سامنے سارے زخم تھے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیٹھ نہیں پھیری اور 90 زخم، اور پھر ہاتھ بھی کٹ گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو ملا کیا تھا؟ پر ملے تھے جنت میں، اس سے اڑتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شادی، وہی ہیں جو ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں اور آگے آگے رجزیہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اب یہاں پہنچ کر شہید ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، آپ پر غم کے آثار پائے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی. آپ نے فرمایا انہیں منع کرو. وہ شخص گیا، پھر آ کر کہا میں نے انہیں منع کیا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی. آپ نے پھر منع کرنے کا حکم دیا. وہ گیا، پھر آ کے کہنے لگا، اللہ کی قسم وہ تو مانتی ہی نہیں، ہم پہ غالب آ گئی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کا منہ مٹی سے بھر دو. چیخ چلا کے رونے کو آپ نے ناپسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو منظر کریٹ ہو جاتا ہے وہ رو رہوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس سے کہا، اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، تو نہ تو وہ کر سکتا ہے کہ انہیں رونے سے روک دے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑتا ہے. ان کو غصہ آ گیا کہ بار بار آ رہے ہو، جا رہے ہو، شکایتیں لا رہے ہو، کر رہے ہو، نہ تم وہ کر سکتے ہو نہ یہاں سے باز آتے ہو، تو یعنی کس قسم کے شخص ہو تم؟ اس سے ایسے کردار کی کیسی مذمت ہے کہ جو صرف آ کے پیغام پہنچائے اور خود کچھ نہ کرے. یعنی اس کی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو صرف خبریں دینے پہ معمور ہے، فلانا یہ کر رہا، فلانا یہ کر رہا، یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ حضرت جعفر کے بارے میں آتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر کے بیٹے کو سلام کرتے، ان کے بچے کو سلام کرتے تو کہتے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے 2 پروں والے کے بیٹے تم پر سلامتی. 2 پروں والے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں فرشتے کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا. ان کے 2 پر ہیں کیونکہ 2 بازو جو کٹ گئے تھے، جن سے اڑ کر وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. ان کے بازوؤں کے اگلے حصے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد جعفر کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے. فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا، میرے دونوں بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ
ہمیں یعنی عبداللہ بن جعفر اور دوسرے ان کے بھائی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، چکس کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلانے کے لیے حکم دیا. اس نے آ کر ہمارے سر مونڈ دیے، پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ ہے اور عبداللہ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے، یعنی ان کے بچوں کی پھر شکل کے اوپر بات کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی. اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آ گئی اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں. اس سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی پیچھے فیملیوں کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. دعا کا پہلو کتنا غالب ہے اور دعا سے ایک سکینت حاصل ہوتی ہے، تو دوسروں کو کھلے دل سے دعا دینی چاہیے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ایک دن بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن واہ جبلہ کہہ کر ہائے پہاڑ جیسا بھائی رونے لگی اور گن گن کے ان کے اوصاف بیان کرنے لگی. جب انہیں ہوش آیا تم جو بات کہتی تو مجھ سے پوچھا جاتا کیا تم ایسے ہی ہو؟ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن ان پر بالکل نہ روئی. کیا مطلب؟ یعنی اس شہادت پہ وہ نہیں روئی. اور حضرت جعفر کے گھر والوں کو بھی کہا 3 دن کے بعد میرے بھائی پہ کوئی نہ روئے. یہ رونا کیوں سٹاپ کیا میت پر؟ 3 دن کا بس مارجن دیے. حقیقت ہے آپ آزما کے دیکھ لیں، کسی سے آپ ناراض ہو، کوئی غم موت وغیرہ کی خبر ہو، 3 دن کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کروشل ہوتا ہے. 4تھے دن آپ نارمل ہو چکے ہوتے ہیں، الا یہ کہ آپ طاری کریں اپنے اوپر چیزیں، اس کا پھر کوئی علاج نہیں. ہمارے ہاں جمعراتیں اور پھر 40ویں اور پھر برسیاں، کہیں غم کا سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آتا. لائف نارمل ہوتی ہی نہیں کہ وہ پروڈکٹیو کام کر سکے. مرنے والوں کے ساتھ مرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، چاہے اوپر اوپر سے مرے، دل سے روئیں یا نہ. پھر غم تازہ، وہ زخم کریدتے ہی رہتے ہیں. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ شام کی طرف ہم ایک غزوے میں شریک ہوئے. ہمارے امیر خالد بن ولید تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے. قبیلہ ہمیر کا ایک آدمی ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو گیا. وہ ہمارے خیمے میں رہنے لگا. اس کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز یا اسلحہ نہ تھا. اس دوران ایک مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا. وہ شخص مسلسل تاک میں رہا حتیٰ کہ موقع پا کر ایک ڈھال کے برابر اس کی کھال حاصل کر لی. اسے زمین پر بچھا دیا. جب وہ خشک ہو گئی تو اس کی ڈھال بن گئی. جب دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، جن میں رومی اور بنو قزاع کے عرب مشترک طور پر شامل تھے، انہوں نے ہم سے بڑی سخت مارکہ آرائی کی. رومیوں میں ایک آدمی ایک سرخ گھوڑے پہ سوار تھا جس کی زین بھی سونے کی تھی، ہتھیار بھی مخلوط سونے کا تھا. یہی حال اس کی تلوار کا تھا. وہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہا تھا اور وہ ہمیری آدمی مسلسل اس کی طاق میں تھا، حتیٰ کہ جب وہ رومی اس کے پاس سے گزرا تو اس نے عقب سے نکل کر اس پر حملہ کر دیا. اس کے گھوڑے کی پنڈلی پہ تلوار ماری جس سے وہ نیچے گر گیا. پھر اس نے تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس رومی کو قتل کر دیا. فتح حاصل ہونے کے بعد جب اس نے اس کا سامان لینے کا ارادہ کیا اور لوگوں نے بھی گواہی دی کہ اس رومی کو اسی نے قتل کیا ہے، تو خالد بن ولید نے اس کو کچھ سامان دے دیا اور کچھ روک لیا. اس نے عوف رضی اللہ عنہ کے خیمے میں واپس آ کر ان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا تم دوبارہ ان کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں سامان مل جائے. وہ دوبارہ خالد بن ولید کے پاس گئے. انہوں نے پھر انکار کیا. اس پر عوف خالد بن ولید کے پاس خود آئے. کہا تمہیں نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کا سامان قاتل کے لیے مقرر فرمایا؟ خالد نے کہا کیوں نہیں؟ عوف نے فرمایا پھر اس مقتول کا سامان اس کے حوالے کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ خالد نے فرمایا میں اسے بہت زیادہ سمجھتا ہوں، یعنی سونے کی تلوار اور یہ سب کچھ اس کو مل جائے. عوف نے فرمایا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں تو ان سے اس کا ذکر ضرور کروں گا، یعنی میں تمہاری شکایت کروں گا جا کے. جب وہ مدینہ پہنچ کر حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے خالد سے فرمایا تجھے کس نے اس کو سامان دینے سے منع کیا؟ یعنی خالد کا بھی نقطہ نظر معلوم کیا. خالد نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھا کہ ایک شخص کو اتنا کچھ مل جائے. آپ نے فرمایا اسے سامان دے دو. پھر عوف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے خالد کی چادر کھینچی. فرمایا میں نے جو حضور سے ذکر کیا تھا وہی ہوا نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. آپ ناراض ہو گئے. فرمایا اے خالد اب اسے نہ دینا.
کیا تم میرے نگرانوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیونکہ تمہاری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے اونٹ یا بکریاں چرانے کے لیے خریدی، پھر ان جانوروں کے پانی پینے کا وقت دیکھ کر ان کو حوض پہ لایا، انہوں نے پانی پینا شروع کیا تو صاف صاف پانی انہوں نے پی لیا اور تلچھٹ چھوڑ دیا. یعنی صاف عمدہ چیزیں تمہارے لیے اور بری چیزیں نگرانوں کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اپنے امراء کا دفاع کرتے تھے. ان ساری باتوں سے ایک بڑی اہم بات سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو مسئلہ جہاں دیکھا جائے اس کو وہاں حل کر دیا جائے، کیونکہ ہم صرف سوچ بچار اور باتوں پہ باتیں کیے چلے جاتے ہیں، عمل نہیں کر کے دیتے، آگے نہیں بڑھتے. پھر سوچیں ضرورت کا اور کام کریں جو کہیں. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے کافی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.